السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں بسند صحیح روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس کسی کو بدشگونی نے اس کے کام سے واپس کر دیا۔ طیرہ کہتے ہیں بدشگونی کو، بدفعلی کو، نحوست کے خیال کو۔ جاہلیت میں، ایام جاہلیت کے لوگ مشرکین عرب بدشگونی کا شکار تھے۔ وہ یعنی طیرہ یہ طیر سے ہے، طائر سے ہے۔ طیر کہتے ہیں پرندے کو کہتے ہیں، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ مشرکین عرب جہلا کا یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی، یہ نظریہ تھا کہ پرندوں میں نحوست ہے۔ مثلا کوا ہے، اسے وہ منحوس سمجھتے تھے، الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ پرندوں کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ پرندوں کو منحوس سمجھنا اسلام اس کا انکار کرتا ہے۔ پرندوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، الو کوئی منحوس جانور نہیں ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ جہالت ہے۔ ایام جاہلیت کے لوگ پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں سفر کو جانا چاہتے ہیں تو پرندے کو اڑاتے ہیں۔ اگر پرندہ سیدھی جانب اڑ گیا تو یہ خیال کرتے کہ یہ کام مبارک ہے ہمارے لیے۔ اگر پرندہ بائیں جانب اڑ گیا تو یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے نامناسب ہے، منحوس ہے۔ اگر پرندہ آگے سیدھی طرح چلا گیا، نہ سیدھی جانب گیا نہ بائیں جانب گیا، بیچ میں نکل گیا، تو سمجھتے تھے کہ یہ کام مشتبہ ہے، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پھر سے ایک بار اڑایا جائے۔ پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کام کو، بدشگونی، بدفعلی کو طیرہ کہا گیا، کیونکہ پرندوں سے اس کا تعلق ہے، اس غلط سوچ کا تعلق ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس طرح بدشگونی کی وجہ سے، بدفعلی کی وجہ سے، نحوست کے اعتقاد کی وجہ سے، نحوست کے عقیدے کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے کام سے واپس آ گیا تو اس نے شرک کیا۔ من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کسی کام کے لیے نکلا بندہ، اسے کوئی پرندہ نظر آ گیا، یا کوئی بری بات نظر آ گئی، یا کوئی بری بات اس نے سن لی، یا کوئی بری چیز اس نے دیکھ لی، یا کسی حادثے کو اس نے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ میرا سفر منحوس ہو جائے گا، اس سوچ کی وجہ سے واپس ہوا تو آقا فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ ایک قسم کا شرک ہے، یعنی شرک خفی ہے، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرنا ہے وہ توکل نہیں رہا، ایک توہم پرستی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اپنے کسی کام سے اس نحوست کے خیال کی وجہ سے واپس ہو گیا، فقد اشرک، اس نے ایک طرح کا شرک کیا، اس نے شرک خفی کیا، بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ نحوست کا عقیدہ، بدشگونی، بدفعلی لینا یہ حرام ہے۔ نیک فعل لے سکتے ہیں۔ بھائی آپ کسی کام کے لیے نکلے، سفر کے لیے، تو کوئی اچھی بات سنائی دی، کوئی اچھا نام سنائی دیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، ایسا سنائی دیا تو آپ خوش ہو کر نکل گئے، یہ اچھا۔ نیک فعلی کی اجازت دیتا ہے اسلام، بدفعلی سے روکتا ہے اسلام، کیونکہ نیک فعلی میں شکر ہے، بدفعلی میں شکوہ ہے، شکر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بدشگونی میں مبتلا ہونے والے شکر کرتے نہیں، شاکی بن کر رہتے، خدا تعالیٰ کا شکر کبھی نہیں کرتے۔ جو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ بدشگونی کرتے ہیں، اس نحوست کے عقیدے میں پھنس جاتے ہیں، نحوست کے غلط نظریے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے نہیں کبھی شکر کرتے ہوئے۔ جب دیکھو ناشکری کرتے رہیں گے، شکوہ کرتے رہیں گے، بہت بری بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے بدشگونی کو حرام ٹھہرا دیا۔ من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جسے بدشگونی نے
بدفعلی نے جس کسی کو اس کے کام سے واپس لوٹا دیا، بدشگونی کی بنیاد پر کوئی اپنے کام سے واپس آ جائے، کام کو نہ جائے واپس ہو جائے، سفر پر نکلا واپس ہو گیا، سفر کو گیا نہیں، راستے میں ہی واپس ہو گیا، کسی اہم کام کے لیے نکلا، دیکھا بری چیز نظر آ گئی یا بری بات سنائی دی، یا کسی پرندے کو دیکھ لیا، الو کو دیکھ لیا، یا کوے کو دیکھ لیا، یا بلی کو دیکھ لیا، بس اسے منحوس سمجھ کر واپس ہو گیا، کام پورا نہیں کیا، تو آقا فرماتے فقد اشرک، اس شخص نے ایک طرح کا شرک کیا، اس نے برا کیا، توحید کے اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس طرح اس گناہ کو مٹائے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں سوائے تیری بھلائی کے، یعنی تیری بھلائی ہی بھلائی ہے، ولا طیر الا طیرک، کوئی پرندہ ورندہ کچھ بھی نہیں، ہر پرندہ تیری مخلوق ہے، ولا الہ غیرک، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، یعنی مولا معبود تو ہی ہے۔ تو شریعت میں الہ کا معنی ہے، اصطلاح شرع میں الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور اصطلاح طریقت میں معنی ہے حاجت روا، کوئی حاجت روا نہیں سوائے تیرے، جو معبود ہوگا وہی حاجت روا ہوگا، جو حاجت روائے حقیقی ہوگا وہی معبود ہوگا، جو معبود ہوگا وہی حاجت روا ہوگا، جس سے حاجت پوری نہیں ہو وہ کیا معبود ہوگا، اور وہی معبود ہوگا جو حاجت روائے حقیقی ہوگا، ورنہ ہر ایک سے حاجت پوری ہوتی ہے، معبود کے سوائے جن سے حاجت پوری ہوتی ہے وہ خود حاجت مند ہیں، ان میں خود حاجت لگی ہوئی ہے، تو وہی حاجت روائے حقیقی ہے جسے کوئی حاجت نہیں، اور ہر حاجت وہ پوری کرتا ہے، خود سے پوری کرتا ہے، وہی ہے الہ برحق، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی سے یہ پاپ ہو جائے، یہ نحوست کی سوچ کی وجہ سے اپنے کسی کام سے لوٹ جائے، یہ گناہ کسی سے ہو جائے، تو اس گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بندہ یہ کہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں سوائے تیرے خیر کے، میں سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا، نہ پرندے سے کچھ ہوتا ہے، نہ درندے سے کچھ ہوتا ہے، نہ چرندے سے کچھ ہوتا ہے، نہ ہم سے کچھ ہوتا ہے، نہ ان سے کچھ ہوتا ہے، نہ ان سے کچھ ہوتا ہے، سب کچھ بگاڑنا، بنانا، آباد کرنا، برباد کرنا، موجود کرنا، معدوم کرنا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلیل کرنا، بادشاہت دینا، فقیری دینا، موت و حیات، سب کچھ اے رب مصطفیٰ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے بندہ یہ کہے، جو بدشگونی کا گناہ ہوا اس کا کفارہ ہے، اگر ہو جائے، وہ پہلے وہ کام نہ کرے کوئی بندہ، اگر کسی سے ایسا ہو جائے کہ بھائی سفر پر جانا چاہتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ ہے تشاؤم، یہ ہے طیارہ، یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدفعلی، یہ ہے نحوست کے عقیدے کی نحوست، یہ ہے نحوست، یہ جو سوچ ہے یہ ہے نحوست۔ پرندے میں نحوست ہے، چرندے میں نحوست ہے، بلی میں نحوست ہے، الو میں نحوست ہے، یہ جو سوچ ہے نا یہ ہے نحوست، کیونکہ یہ سوچ شریعت کے خلاف ہے۔ حقیقت میں نحوست کیا ہے؟ شریعت کے خلاف کو نحوست بولتے، اور برکت کیا ہے؟ شریعت کی مطابقت کو، شریعت کے اتباع کو برکت بولتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یہ برکت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کرنا یہ ہے نحوست۔ تو الو میں نحوست نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے، بے نمازی منحوس ہے۔ گھر میں الو آ جائے تو نحوست نہیں ہوتی، گھر میں بے نمازی ہے تو نحوست ہے۔ الو میں کوئی نحوست نہیں، خدا کی قسم۔ الو ایک پرندہ ہے، وہ جو اس کی آواز ہے وہ تسبیح ہے، وہ تسبیح ہے، وہ خدا کی یاد کرتا ہے، خدا کی قسم وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔
تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ سارے پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ درندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ شجر و حجر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ الو آواز دے، الو چلائے تو وہ نحوست نہیں، تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے یہ ہے نحوست، غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے یہ غیبت کرنا ہے نحوست، چغلی کھانے والا چغلی کھاتا ہے یہ ہے نحوست، ظلم کرنے والا ظلم کرتا یہ ہے نحوست، ظالم آپ کے گھر میں ہے سمجھ لو نحوست آپ کے گھر میں ہے، چور آپ کے گھر میں ہے سمجھ لو نحوست آپ کے گھر میں ہے، بے نمازی آپ کے گھر میں ہے سمجھ لو نحوست آپ کے گھر میں ہے، بے روزہ دار آپ کے گھر میں ہے سمجھ لو نحوست آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں شریعت کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی مخالفت ہے، شریعت کے احکام سے نکلنا چاہتے ہیں آپ، سمجھ لینا آپ کو نحوست نے گھیر لیا ہے۔ آپ کے گھر میں شریعت کی پابندی ہے تو خدا کی قسم آپ کے گھر میں برکت ہے، فخر و فاقہ کیوں نہ رہے، فخر و فاقہ ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں چولہا نہیں سلگتا ہے، بیماری ہے، مگر خدا کی قسم شریعت کی پابندی ہے تو وہاں نحوست نہیں برکت ہے۔ ایسا نہیں ہے بیماری ہی نہیں ہے، آمدنی زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سب خوش و خرم ہیں، اگر شریعت کی پابندی نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ گھر منحوس ہے، اس گھر میں نحوست ہے، کیونکہ یاد رکھنا حضور کی غلامی ہی برکت ہے۔ آپ کے بے نمازی پن کو دیکھ کر آپ نماز نہیں پڑھ، حضور کے دل کو رنج ہوتا ہے، بولو یہ ہماری دلندری نہیں تو کیا، یہ ہماری نحوست نہیں تو کیا ہے۔ الو میں نحوست ہے، کوے میں نحوست ہے، کتے میں نحوست ہے، بلی میں نحوست ہے، یہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس وقت میں نحوست ہے، اس وقت میں نحوست ہے، یہ اسلامی عقائد نہیں ہے۔ چاند کی یہ تاریخ ہے اس میں نحوست ہے، چاند کی اس تاریخ میں برکت ہے، نہیں یاد رکھنا جس تاریخ میں خدا یاد ہے آپ کو سمجھ لینا اس تاریخ میں برکت ہے، جس تاریخ میں آپ کو خدا یاد نہیں آیا سمجھ لینا وہ تاریخ منحوس تاریخ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد نہیں آیا، جس میں محمد رسول اللہ یاد نہیں آیا، جس میں آپ کو شریعت کا لحاظ نہیں ہے، وہ ہے منحوس تاریخ آپ کے لیے۔ اور جس تاریخ میں خدا یاد ہے، رسول خدا یاد ہے، جس میں آپ پابند شرع ہیں سمجھ لینا وہ مبارک تاریخ ہے، وہ مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، جس میں آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، رسول خدا یاد آتے ہیں۔ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے معشوق ہمارے مولا کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے مولا یہ نظریہ عطا فرما رہے ہیں کہ دیکھو نحوست کا عقیدہ یہ ہمارا پسندیدہ عقیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے، من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جو کوئی شخص بدشگونی بدفعلی کی بنیاد پر اپنے کام کو پورا کیے بغیر واپس ہو جائے اس نے گویا کہ شرک کیا، اس نے ایک طرح کا شرک کیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر جگہ صحابہ ہماری مدد کرتے کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ آقا یہ مرض تو آپ نے بتا دیا، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ حضور کے مظاہر ہیں، حضور کے صحابہ ہیں۔ ما کفارۃ ذالک یا رسول اللہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر یہ کسی سے ہو جائے، یہ پاپ ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، یہ حرام کام ہو جائے، اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آقا فرماتے اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے سوائے کوئی بھلائی نہیں، تیرے پرندے کے سوائے کوئی پرندہ نہیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ پرندے میں نفع و ضرر نہیں ہے، سب تیری مخلوق ہے، ہر پرندہ چرندہ ساری مخلوقات تیری مخلوق ہیں۔ ولا الہ غیرک، مولا تیرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوائے کوئی حاجت روائے حقیقی نہیں ہے۔ یہ بندہ کہے تو یہ اس پاپ کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بدشگونی بدفعلی کی بلا سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حبیب کے عطا کردہ وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی برکتوں میں میمنت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔